بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور تیسری سب سے مقدس مقام بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مقدس ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ یہ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین ہی کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اپنی سلطنت رکھی اور یہیں اپنا محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ واقعہ اسی ملک میں اسکلہ نام کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النحل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام کی سرزمین ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی بہت سے واقعات اور معجزات ہوئے جس میں ایک کنواری حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجوروں کے درخت کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی زمین پر واپس تشریف لانا بھی ایک نشانی ہے۔ اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسجد قبلتین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں انبیاء کرام نے یہاں نماز ادا کی۔ فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ دوسری بار معراج کی رات جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام کچھ قرآن نازل ہونے سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ کچھ اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین نے
جام شہادت پیش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ اس طرح شہیدوں کا شہر مسجد اقصی کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ بلاد شام کو التین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو زیتون سے، و طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور پہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے، میرے نیک بندے اسے استبدال لیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، تاکہ آنے والی نسل اس مقدس سرزمین کو نہ بھولے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔